الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والسلام إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومحل الرحمة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق مثلي لا يبايعون مثله ننتظر وتنتظرون نصبح وتصبحون أينا أحق بالخلافة والولاية والبيعة. صلوات بجي خاندان وارثان عاشورہ کے عنوان سے جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا آج اس کی 8ویں مجلس ہے اور کل ہماری آخری نشست ہے. میں شرمندہ ہوں کہ کوشش کے باوجود ہم زیادہ مراحل نہ طے کر سکے. بقیہ معصومین کی زندگی اور حیات طیبہ ان سے متعلق شاید کچھ بھی بیان نہ ہو سکے. میری کوشش ہوگی کہ ہم کل کی گفتگو میں آقا و مولا امام زمانہ کی شخصیت سے متعلق گفتگو کریں. تو آج جس حد تک ممکن ہو کل میں کچھ باتیں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کی. آپ کی زندگی کے باقی جہات اور ڈائمنشنز اور جہتیں اور پہلو بہت زیادہ ہیں. مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. اس سفر میں بھی میرے ساتھ جو علماء نے اجتماعی طور پہ کام کیا ہے یعنی پچھلے 1400 سال میں اتنی کتابیں نہیں لکھی جتنی انقلاب اسلامی کے بعد ان 40-50 سالوں میں جو کتابیں لکھی ہیں. اور خوبصورتی ہے کہ اجتماعی سطح پہ کام ہوا. مثلاً 10-20 علماء مل کر ایک موضوع پہ کتاب لکھ رہے ہیں. اس طرح سے ائمہ کی معاشی زندگی ائمہ کی روش تبلیغ اس پر خود کی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. لازم ہے کہ ہم ائمہ کی زندگی کو پڑھیں. ظاہر ہے کہ ان چند نشستوں میں صرف ایک تعارفی اور ابتدائی گفتگو کی جا سکتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ چند جملے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے متعلق کر سکوں. موسیٰ الرضا کا کوئی بیٹا نہیں جبکہ آپ کی عمر 47 سال اور 9 مہینے ہو چکے ہیں. یعنی سمجھے تقریباً 48 سال. یہاں تک کہ فرقہ واقفیہ کے بانی جس طرح شش امامی اس طرح ایک واقفیہ فرقہ ہے جو آ کر امام موسیٰ کاظم کی امامت پر وہ روک گئے اور امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کا انکار کیا. اور لوگ سامنے آ کر تانا زنی کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں میں امام ہوں اور پیغمبر یہ کہہ کے گئے بتا کے گئے کہ
کہ میرے 12 جانشین ہیں، جن میں سے 9 میرے بیٹے حسین کی نسل سے ہوں گے، لیکن آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، آپ لابلد ہیں. یعنی انسان کی عمر 48 برس کے قریب ہو جائے اور بڑھاپے کا آغاز ہو جائے اور کوئی اولاد نہ ہو، تو صرف فرماتے کہ تم کہاں سے کہتے ہو کہ میں صاحب فرزند نہیں ہوں گا. عنقریب پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو مشرق و مغرب کو اپنے نور سے منور کر دے گا. 48 برس کی عمر میں امام علی بن موسیٰ رضا کے سن تھا جب حضرت امام محمد تقی کی ولادت ہوئی ہے. ابھی راز کیا ہے جو اللہ بعد میں امام کو یہ فرزند عطا کر رہا ہے؟ 10 سال حیرانہ باتیں کرتے ہیں. کیسے حیرانہ باتیں کرتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ خدا نے کر کے پہلے دکھایا. اب صبح مثلا اب یہاں پہ تشریف لائے، بعض دوستوں نے ناشتہ کیا، بعض نہیں کیا. پہ تشریف لائے، بعض دوستوں نے ناشتہ کیا، بعض نہیں کیا. چل کے کریں گے. اور یہاں علی جعفری صاحب ایک پتھر رکھتے ہیں 20 من کا، اور کہیں کہ آج مجلس سے پہلے ہی وہ اٹھا کے لے جائیں، جو اٹھائے اس کو ہم زیارات پہ لے کے جائیں گے. مثلا فلسفہ مثال تقریب ذہن بات پہنچانے کے لیے کہ اگر کوئی اس پتھر کو اٹھائے گا، یہ جو 20 من کا پتھر ہے، کوئی جوان یا بچہ یا بزرگ، تو اسے ہم زیارات کے لیے نجف لے کے جائیں گے مولا علی کے روزے پر. بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا تنومند اور طاقتور آدمی ہے، توانا آدمی. اور بجائے پتھر اٹھانے کے افراد آپس میں بیٹھ کے بات کریں کہ انہوں نے کیسی بات کی. بھلا کوئی پتھر اٹھا سکتا ہے، بعض کے اٹھا سکتا ہے، بعض کے نہیں اٹھا سکتا. بعض چڑھ جائے اور ایک بچہ یا جوان آگے بڑھے اور ابھی بانس چل رہی ہو اور وہ پتھر اٹھا کے بلند کر دے، اب بھی باس کریں گے؟ اب باس نہیں کریں گے. اسے فلسفے میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کے امکان پر سب سے بڑی دلیل اس کا وقوع ہے. یہ چیز ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے. جب واقع ہو جائے تو امکان کی بات پھر ختم ہو جاتی ہے. 4.5 برس کا بچہ امام بن سکتا یا نہیں بن سکتا؟ خدا نے پہلے بنا کے دکھایا. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، اس لیے اللہ نے بڑھاپے میں امام پہلے بھی عطا کر سکتا تھا. یہاں تک کہ 48 برس عمر ہے امام علی بن موسیٰ رضا کی، اور آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اور بس آپ کے علاوہ کوئی بیٹا نہیں. اس وقت دنیا میں جتنے بھی رضوی سادات ہیں در حقیقت یہ تقوی سادات ہیں. یہ امام رضا کے احترام میں انہیں رضوی کہا جاتا ہے، ورنہ امام رضا کی نسل صرف امام محمد تقی سے چلی. یہ بات میں کبھی کبھی تکلیف میں آ جاتا ہوں. ابھی اتفاق یہ ہے کہ 3ری مرتبہ ایک کلام میں سن رہا ہوں، کیونکہ آج علی جعفری صاحب میزبان ہیں، انہوں نے کسی کا سوال بھی پہنچایا. اب سوچ رہا ہوں کہ حضرت امام محمد تقی کی سیرت پہلے بیان کروں یا اس سوال کا جواب پہلے عرض کروں. تو میں مومن کا حق ہے، ان سوال پوچھا تو پھر میں مختصراً جواب عرض کر دوں. ظاہر ہے کہ مختصر جواب بہرحال کافی نہیں ہوگا، لیکن چونکہ صرف 2 نشستیں ہیں، ورنہ میں تفصیلی جواب بھی عرض کر دیتا اور میں آقا امام زمانہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہوں. اور یہ سوال کیا کہ نہج البلاغہ میں یا کچھ اور بھی انہوں نے حوالہ بھیجا کہ وہاں تو مولا منتقیان امام حسن مجتبیٰ کو وصیت فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے؟ ہم بھی یہی عرض کر رہے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. لیکن یہ 14 اللہ کی رضا کے مظہر ہیں، اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں. یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک لفظ کو نہ لیجیے، پوری گفتگو سنیں اور پھر نتیجہ لیں. ان 14 سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا. کسی کو دقت پریشانی آئے اور اگر قرآن کو کافی نہیں سمجھتا تو سورہ الحدید میں بھی خدا نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَعْثٌ شَدِيدٌ، ہم نے آسمان سے لوہا اتارا.
جس میں شدید لڑائی ہے، وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور اللہ جانتا ہے من ینصرہ، کون ہے اس کے دین کی نصرت کرنے والا، ورسلہ، اور کون ہے اس کے سارے رسولوں کا مددگار۔ اردو نہیں ہے، اردو میں جمع 2 سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن عربی میں جمع کم سے کم 3 سے شروع ہوتی ہے، 2 کے لیے تثنیہ ہے، اور اللہ رسول کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ وہ اکیلا مجاہد کون ہے کہ جو سارے رسولوں کا مددگار ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کہیں قریب لائبریری ہو، جا کے دیکھیے انجیل متی کی 46واں باب 27ویں آیت۔ It's about 3 o'clock. Jesus cried out with loud shout, Eli, 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 lema sabachthani۔ یہ آیت آج بھی موجود ہے انجیل میں، کہ جب آدھی رات کو حضرت عیسیٰ کو پھانسی دینے کے لیے لے کے چلے موت کی طرف، تو اپنے پوری طاقت سے کہا ایلی میری مدد کو آئی۔ اور سوال ایلی کون ہے؟ جس طرح سے عربی میں، فارسی میں، اردو میں لفظ ایلی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس طرح سے عبروں میں، عبرانی زبان میں ایلی کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، مولا علی کے لیے بھی، جیسے عربی، فارسی، اردو میں علی ہے، ایسی عبروں میں ایلی۔ تو ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ جناب عیسیٰ اس وقت اللہ کو پکار رہے تھے، انہی کی کتاب زبور، جہاں جناب داؤد جی کہتے ہیں کہ it is our duty to revere him whose name is ایلی، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی۔ لیکن جناب داؤد ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایلی کون ہے؟ کہ this honorable personality is also called as حیدر، اس عزت دار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں۔ کون حیدر؟ حیدر is the helper of the helpless، وہ جو بے سہاروں کا سہارا، is like a lion، جو شیر کی طرح دلیر ہے، کوئی اور علامت کہاں، ایسی علامت کی قیامت تک کوئی انکار نہ کر سکے۔ and was to be born in کعبہ، وہ مولود کعبہ۔ to seek his help، اسی علی سے مدد تلاش کرو۔ وہاں عیسیٰ کہہ رہے ہیں ایلی ایلی لما شبختنی، یہاں جناب داؤد کہہ رہے ہیں ٹو سیک ہز ہیلپ، علی سے مدد مانگنا یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، جس ہم سلام کے وقت عبادت کے طور پر اس لیے اپنی زبان پر یہ ذکر جاری کرتے ہیں کہ سامنے والے کا امتحان ہو جائے مومن ہے یا منافق ہے۔ ان سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا، یہ اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں، اللہ کی رضا کے مظہر ہیں، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور میری عادت نہیں کہ میں بات کروں، لیکن اب انہوں نے سوال کیا تو میں اس دکھ کا بھی اظہار کروں۔ آج میں نے 3 مرتبہ یہ کلام سنا ہے، علی جعفری صاحب کے یہاں یہ صبح کے عشرے میں سلام پڑھا جاتا ہے، اور جب سنتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، خود اسی بھی خیال نہیں ہے کیا پڑھ رہا ہے۔ وہ آگے سے نعرہ بھی کہتے تھے، بابا کہتے حق کا عرفان چھپایا تو علی یاد آیا، اور میں سر پکڑ کے بیٹھ کے برابر سوچتا ہوں کہ اس نے علی کے بغیر حق کا عرفان کیسے پا لیا۔ حق کا عرفان پانے کے بعد تجھے علی یاد آ رہا ہے، بھلا علی کے بغیر حق کا عرفان ممکن کیسے ہے؟ حق کا عرفان منحصر ہے ذات علی ابن ابی طالب، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد ہے، علی کے بغیر بھلا قرآن دل میں کیسے سما سکتا؟ پیغمبر حق سے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور صحابہ سن رہے تھے، اور آپ کے صحابی جب حضرت اس کے بعد پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، یہ نہیں فرمایا کہ علی کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر حق جائے، نا، حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی جائے۔ علی حق کا بھی امام ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حق کا عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔
دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا. یہ معرفت ائمہ ہے. اور اس لاہور سے میرا کیا شکوہ ہے؟ اس لاہور سے میں کیا شکوہ کروں، عوام کی کیا بات کروں، جہاں خواص یہیں قریب میں ہی یہاں پہ گزرتے ہوئے دیکھا ہے مسجد ہے جہاں پہ اہل حدیث عالم ہیں، احسان الہی ظہیر کے بیٹے ہیں ابتسام الہی ظہیر، وہ یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں. ایک شخص کراچی سے مرحوم ہو گئے، عالم آن لائن کے نام سے ایک پروگرام چلایا کرتے اور موضوع امام اور امت تھا. اور یہ بھی تشریف فرما تھے، اور ساتھ میں ایک آپ کے لاہور کے بھی شیعہ عالم تھے جو آپ کے مکتب کی ترجمات میں، ایک آپ کے لاہور کے بھی شیعہ عالم تھے جو آپ کے مکتب کی ترجمانی کر رہے تھے. اور جب امامت پہ بات آئی تو ہماری طرف سے جب نمائندگی ہو رہی تھی، ہمارے عالم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ انہوں نے کیا کہا امام بھی ہماری طرح کا عالم ہوتا ہے لیکن ہماری نسبت سینئر ہوتا ہے. جب یہ تصور امامت ہو پھر ایسی باتیں ذہن میں آتی ہیں. چیزوں کو ملائیں. یہ جو قرآن بھی کہہ رہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں. علی سے مدد ماننا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد ماننا. اگر کوئی ان 14 کو خدا کے عرض میں لے کے آئے گا مشرک ہو جائے گا. اللہ کے عرض میں اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ 14 اللہ کے طول میں، ان کی ولایت خدا کی ولایت ہے. انہیں یہ اختیار خود خدا نے دیا. اللہ کی ولایت میں اور ان کی ولایت میں صرف ایک فرق ہے، اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اسے کسی نے نہیں دی ہے. ان 14 کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہے. ان کا علم لامتناہی ہے، ان کی قدرت لامتناہی ہے. آپ خود سوچیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کہ آپ 195 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 200 ہجری میں امام علی ابن موسیٰ رضا خراسان چلے گئے اور 3 سال خراسان رہے اور وہیں شہادت ہوئی. نہ کبھی محمد تقی گئے خراسان، کبھی باپ بیٹے کی ملاقات نہیں ہوئی. 4.5 برس کی عمر میں اپنے بابا سے الگ ہو گئے. کون سے مولانا صاحب کے پاس گئے تھے؟ کسی محدث کے پاس، کسی مفتی کے پاس. آپ خود سوچیں 4.5 برس کا بچہ، ہمارے یہاں 3 سال میں بچے اسکول جانا شروع ہوئے. کچھ عرصہ پہلے تک 5 برس کی عمر میں اسکول جانا شروع کرتے تھے. اب یہ 4.5 برس کا بچہ ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے امام ہے، ہر ایک کے لیے امام ہے. سمجھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ شیخ الرئیس ابو علی سینا. آج سے 1000 سال پہلے وہ شخصیت کی جن کی لکھی ہوئی کتابوں کا یورپ میں ترجمہ ہوا، امریکہ میں ترجمہ ہوا، کوئی علم نہیں چھوڑا. طب میں، سائنس میں، حیات میں، ہندسہ میں، موسیقی، الجبرا، ریاضی، نجوم، فلسفہ، حکمت، طب، کوئی علم نہیں چھوڑا. فلسفے کے امام ہیں. ایک دن صرف استاد کے پاس گئے، ساری زندگی میں بچپنے میں ایک دن گئے استاد سے پڑھنے کے لیے. اور جب بیٹھے تو استاد سے سوال کر لیا. جیسے استاد نے پڑھانا شروع کیا، کہا استاد آپ پڑھائیں، میرے ذہن میں ایک سوال کھٹک رہا ہے، اگر اجازت پوچھوں گا. پوچھیں کیا؟ کہا کائنات کی تخلیق سے پہلے خدا کیا کرتا تھا؟ کائنات تو بعد میں خلق ہوئی نا، پہلے تو نہیں تھی، بعد میں بنی. تو جب تک کائنات جب بنی تو چلیں خدا نظام کائنات چلا رہے. جب نہیں تھی تخلیق کائنات سے پہلے کار خداوندی کیا تھا؟ اور ساتھ سوچ میں بیٹھے اور دیر تک سوچتے رہے. چھڑی اٹھائی، اسے پیٹنا شروع کیا کہ شاگرد استاد سے آگے نکل گیا. 70 سال کا استاد ہے، 4 برس کا ابو علی سینا. اٹھ کے گئے اور ابو علی سینا کے باپ دوست تھے اس عالم کے، دانشور کے. تو جب جانے لگے تو کہا کیوں جا رہے ہیں؟ پڑھائے، میں اس کو منع کروں گا، آئندہ سوال نہیں پوچھے گا. کہ نہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس بچے کو پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ساری زندگی ایک استاد سے بھی نہیں سیکھا ہے ابو علی سینا نے. اور استاد ایت اللہ جوادی عاملی سے کسی نے پوچھا کہ ابو علی سینا سنی تھے یا شیعہ تھے؟ وہ کہنے لگے اس شخص کا مذہب کیا پوچھ دو جس کا استاد اس کائنات میں صرف نماز تھی. نماز، جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہ ابو علی سینا
اتنا بڑا دانشور، فلسفی، مفکر کہ 1000 سال کتابیں پہلے لکھی اور اب تک پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، فلسفے میں، طب میں، قانون میں، منطق میں. یہ غیر معمولی شخصیت کے خمینی بت شکن نے آپ سے متعلق لم یکن لہ کفوا احد. انبیاء اور ائمہ کے بعد کوئی دانشور ان کے ہم پلہ نہیں ہے، استاد، ناشناس، معلم. سمجھے گئے علی کون ہے؟ ابو علی سینا کے شاگرد، اس کا نام شہریار تھا. اور شہریار نے کہا کہ ابو علی سینا اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں پیغمبر اسلام کے بعد تو سب سے پہلے میں آپ کی نبوت پر ایمان لے کر آؤں گا. یہ ابو علی سینا جس کی علمی جلالت ہے، جس کی بات عام شخص کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو شہریار شاگرد نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ علی کے بارے میں بات نہیں کرتے، آپ مجھے علی سے متعلق کچھ بتائیں. کیا جملہ کا ابو علی سینا نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا. کہا کیا بات پوچھتے ہو، کیا بتاؤں علی سے متعلق. اس جملے کا اگر وزن کر سکے، کہا شہریار، علی کی حیثیت اس کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے. یہ سارے اعضاء بدن آپ کے جسم میں کیسے چل رہے ہیں؟ دماغ کی وجہ سے چل رہے ہیں. دماغ جو سوچتا ہے، اس دماغ کا جو ماحصل ہے فکر، یہ معقول محسوسات کے درمیان علی کی حیثیت معقول کی. پھر اجرا اور سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان علی کی حیثیت لیلۃ القدر کی ہے. کہا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں آپ جاگتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں قرآن، ساری رات جاگ کے اگر آپ لیلۃ القدر میں نہ جاگیں تو، اگر آپ سر پہ قرآن نہ رکھیں تو اس کی عزت میں کمی آ جائے گی. سارے اہل لاہور اور پوری دنیا والے ساری رات جاگیں، قرآن سر پہ رکھیں، عبادت کریں، دعائیں مانگ کے گزاریں، لیلۃ القدر کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا. اور سب سو کر غفلت میں گزار دیں، اس کی عزت میں کچھ کمی نہیں آئے گی. کہ علی کی مثال بھی لیلۃ القدر کسی ہے. ساری کائنات علی کے دروازے پر سجدہ ریز ہو جائے، علی کی عزت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. پوری کائنات علی کا انکار کر دے، علی کی عزت میں کچھ کمی نہیں آئے گی. علی خدا صمد کا عبد بے نیاز ہے. یہ خلیل بن احمد فراہیدی، ابھی آپ عربی زبان میں دیکھیں کتنی لغت کی کتابیں، منجد ہے، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، مجموع البحرین ہے، فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے. یہ جتنی کتابیں 100 سے زیادہ ڈکشنریاں ہیں عربی میں. سب سے پہلی ڈکشنری کس نے لکھی عربی میں؟ خلیل بن احمد فراہیدی، جن کی وفات 728 ہجری میں ہوئی. کتاب العین لکھی ہے، یہ ان کی ڈکشنری ہے. اس کے صفحہ نمبر 28 پر یہ جملے تحریر کیے. چونکہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ کہتے تھے علی علی علی. خلیل بن احمد فراہیدی پہاڑ سے وزنی نام ہے. سیبویہ جیسے امام النحو کے بھی استاد ہیں، جو خلیل بصری، اور کہتے تھے علی یون امام الکل فی الکل. اس بات کو سمجھیں، علی سب کا امام ہے اور سب میں امام ہے. وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں، اس جملے کی وضاحت کے لیے کم و بیش 1 گھنٹہ چاہیے. سب کا امام ہے، یعنی انبیاء کا بھی امام ہے، ملائکہ کا بھی امام ہے. اور جب وہ کہتے تھے تو پھر لوگوں کے لیے اس کو تحمل کرنا مشکل ہو جاتا تھا. تو انہوں نے اپنی کتاب کے شروع میں جواب دیا، صفحہ نمبر 28 میں، کتاب العین میں. کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مد دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، کیا دلیل ہے تم علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟ کہ اس لیے جب میں نے علی کی 63 سالہ حیات طیبہ کو پڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ افتقار الکل الیہ فی الکل و استغناؤہ عن الکل فی الکل دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل.
کہ جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا میں نے دیکھا، میں نے ہر انسان کو علی ابن ابی طالب کا محتاج دیکھا، ہر انسان کو، اور علی کو سب سے بے نیاز دیکھا۔ ہر انسان محتاج ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی دقت پیش آئے کسی کو تو میں شیعہ کتاب کی بات نہ کروں، اہل سنت کی کتاب ہے جناب المودہ، جسے لکھا ہے جناب سلیمان قندوزی حنفی نے۔ یہ 14 کون ہیں؟ جی تو برابر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر کوئی ان کے وجود کو اس عالم ناسوت میں منحصر سمجھے، اسے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ علی کیسے مدد کرتے ہیں۔ وہ سمجھے گا علی آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے اور پھر 63 سال زندگی گزارنے کے بعد رخصت ہوئے تو قبر میں پھر علی ابن ابی طالب کی میت کو وصول کرنے والے کون تھے؟ جا کے پڑھیں، تمام عربی اور فارسی کے مقاتل اردو میں بھی ترجمہ ہوئے۔ علی کون ہے؟ ہاں علی بشر کیف بشر، علی بشر ہے، کیسا بشر ہے؟ ربہ فیہ یتجلی وظہر، جس کا رب اس میں متجلی ہوا، مظہر پروردگار ہے، مظہر اسماء پروردگار ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب، سلیمان قندوزی حنفی نے یہ حدیث لکھی ہے۔ آپ دیکھیں علی کا ائمہ کا ایک وجود، نازل ترین رتبہ۔ ہم سمجھتے ہیں قرآن مجید یہ جو جلدوں کے درمیان ہے، یہ 6236 آیتیں جو ہمارے گھروں میں پڑھا ہوا ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن مجید کا نازل ترین رتبہ ہے۔ پڑھیں سورہ واقعہ میں خدا نے کیا فرمایا، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے اسے پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا، اور کتنے ناپاک ہاتھ لگاتے ہیں۔ آپ کے لاہور میں بادشاہی مسجد میں جب ایک خاتون آئی تھی، اب کافر تو نہ جیسے، اور بادشاہی مسجد کے خطیب نے قرآن اٹھا کے ان کے ہاتھ میں رکھا، نہیں رکھا تھا، اور قرآن کہہ رہا کہ نجس سے چھو نہیں سکتا، مس نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا قرآن نے غلط کیا؟ نہ، مس کل شیء بحسبہ، ہر چیز کو مس کرنا، لمس کرنا خود اس کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن ایسی چیز نہیں جسے انسان ہاتھوں سے اور چہرے سے اور جسم سے مس کر سکے۔ قرآن معارف کا مجموعہ ہے، علوم کا مجموعہ ہے، انوار کا مجموعہ ہے، اور علوم و معارف کو دل و دماغ سے اور قلب و جگر سے لمس کیا جاتا ہے، مس کیا جاتا ہے، یعنی جب تک کسی کا دل پاک نہ ہو وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ علی کے قرب کے لیے اور علی سے قربت کے لیے دل کی طہارت شرط ہے۔ اتنی جہتیں، اتنے پہلو ہیں، علی کی زندگی کا یہ نازل ترین رتبہ ہے۔ حقیقت قرآن لوح محفوظ پہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ نزول قرآن کا مطلب اگر کسی سادہ لو شخص نے یہ سمجھا ہوا کہ جبرائیل آتے تھے آیتیں اٹھا کر جیسے ڈاکیہ لے کے آتا ہے، نزول کا یہ مطلب نہیں ہے۔ نزول کا مطلب یہ کہ میں اور آپ اس دنیا میں رہتے، عالم الفاظ میں، اور میں اپنی بات آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اگر میں پہاڑ سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، میری گفتگو میں پہاڑ، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ پہاڑ سمجھاؤں اور لفظ نہ ہو تو کیسے سمجھاؤں گا؟ صرف 2 صورتیں، یا پہاڑ اٹھا کے آپ کے پاس لاؤں یا آپ کو لے کے جاؤں، یہ دیکھیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ اس لیے ان چیزوں کو، حقائق کو سمجھانے کے لیے پھر الفاظ معرض وجود میں آئے، ان لفظوں کے ذریعے سے ہم حقائق کو درک کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کی دنیا میں ہم انسانوں کے لیے قرآن، وہ حقیقت مکنونہ، اسے قابل فہم بنانے کے لیے اللہ نے اسے لفظوں کا لباس پہنا کر اتارا ہے۔ نزول کا مطلب اس نورانی حقیقت کو اتارتے اتارتے، نازل کرتے کرتے اس دنیا میں نازل ترین رتبے تک لے آیا، لفظوں کی حد تک لے آیا۔ ورنہ حقیقت قرآن، یہ شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا پیغمبر اسلام پر، لفظوں کی شکل میں نازل ہوا ہے؟ نہیں، جوامع الکلم کی صورت میں نازل ہوا، مفاہیم کی صورت میں قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ البتہ یہ باتیں تھوڑی پیچیدہ ہیں، میں عام طور پہ یہ گفتگو عرض نہیں کرتا، لیکن اب ان سوال کیا اور یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ سوال اب، اور مجھے فکر یہ لاحق ہے کہ یہ آخری 2 نشستیں اور گفتگو ناقص اور ادھوری رہ جائے گی۔ یہ ان کا نازل ترین رتبہ ہے، اس سے بالاتر
عالم نفس ہے، پھر عالم مثال ہے، پھر عالم جبروت ہے، بیت المعمور ہے، آسمان چہاروں میں، ملکوت اعلیٰ، ان تمام عوالم میں یہ 14 ہادی ہیں، راہبر ہیں، امام ہیں. اور اس کے بعد پھر عالم لاہوت ہے، عالم اسماء و صفات، جہاں یہ 14 اللہ کے اسماء کے مظہر ہیں، جہاں خدا ہے اور ان 14 کا نور ہے. وہاں نہ کسی نبی کی رسائی ہے، نہ کسی ملک کی، نہ فرشتے کی. تمام فرشتوں کا سردار، رئیس، سید الملائکہ جبرائیل، آپ کے قدم چوتھے آسمان سے آگے 1 انچ بھی نہیں بڑھ سکتے. اس لیے پیغمبر نے پوچھ کے بتایا تاکہ ہمیں خبر ہو جائے. شب معراج جب پیغمبر سارا سفر تو جبرائیل کے ساتھ طے کیا، دونوں اکٹھے چلتے رہے. جب بیت المعمور سے چوتھے آسمان سے آگے بڑھنے لگے تو ایک مرتبہ پیغمبر نے محسوس کیا کہ جبرائیل رکے. تو کہا کیوں رک گئے، آگے آؤ. کہ لو دنو تم بولتن لہ ترک تو، یہاں سے آگے 1 پورا برابر بڑھوں تو میرے پر جل جائیں. جبرائیل نہیں جا سکتا، کوئی نبی نہیں جا سکتا. ایک کم 1,24,000 انبیاء سے ختمی مرتبت نے جو شب معراج ملاقات کی اور انہیں نماز پڑھائی اور جناب عیسیٰ نے اقامت کہی، نبیوں نے صفیں درست کی، پیغمبر نے انہیں امامت کروائی. کہاں؟ بیت المعمور میں، آسمان چہاروں میں. ملائکہ کہاں ہیں؟ فرشتے آسمان چہاروں میں. اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، نہ کوئی نبی جا سکتا. اور اس سے اوپر پھر بالا ترین مقام عرش و لوح و قلم و کرسی ہو، یہ تمام درجات طے کرتے. آخری حد عالم لاہوت ہے. یہ 14 عالم لاہوت کے باشندے ہیں، اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اللہ کے جلال کے مظہر ہیں، اللہ کے جمال کے مظہر ہیں. ایسے نہیں کہ اللہ نے پہلے فرشتوں کو خلق کیا، پھر آدم کو خلق کیا، پھر اولاد آدم سے، جس طرح سے عام طور پہ تاریخوں میں ابن اسیر نے لکھا اور صاحب البدایہ والنہایہ نے اور ابن اسیر جزری نے لکھا الکامل میں، کہ اللہ نے آدم کو اتارا اور آپ نے 1000 سال زمین پر زندگی گزاری، اور پھر جناب آدم کی وفات ہوئی، اور جناب آدم کی وفات سے 6150 سال گزرنے کے بعد پھر پیغمبر دنیا میں آئے. پھر پیغمبر نے یہ 63 سال گزارے. بظاہر ایسا ہے، عالم کون، عالم ناسوت اور عالم ملک کی ترتیب کے مطابق ایسا ہی ہے. لیکن ان انوار کی تخلیق کب ہوئی؟ ملائکہ سے پہلے، انبیاء سے پہلے. ملائکہ مقدم ہیں آدم پر. خود میں نے احادیث میں پڑھا، کئی احادیث مسلسل، کہ اللہ نے آدم کو جبرائیل سے جو پیغمبر اسلام کا مکالمہ ہے 80,000 نوری سال کے بعد خلق کیا ہے ملائکہ کے جناب آدم. اور جب جناب آدم خلق ہوئے، یہ عجیب مراحل ہے، تو پھر وہ آدم کے جو ملائکہ سے 80,000 نوری سال بعد خلق ہوا. نوری سال یہ قمری اور شمسی سال نہیں ہے، محرم و صفر یہ جنوری فروری کے حساب سے. نوری سال، نور کی رفتار جو اس مادی دنیا میں آئنسٹائن نے تحریر کی ہے. انسان 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے. یعنی آپ لاہور سے جائیں اور پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس لاہور آئیں، پھر جائیں، پھر آئیں، پھر جائیں، پھر 7 چکر لگائیں. کتنی دیر لگے گی؟ 1 سیکنڈ. یہ نور کی رفتار ہے. تو وہ ملائکہ جو خود آدم سے 80,000 نوری سال پہلے خلق ہوئے، تو جب آدم کو ان کے سامنے خلق کیا گیا اور خلق کرنے کے بعد خدا انہی فرشتوں سے کہہ رہا ہے سجدہ کرو. کیوں سجدہ کروایا جا رہا ہے؟ آدم کو کیوں سجدہ کروایا جا رہا ہے؟ زیارات پہ جاتے ہیں، اب جب جائیں تو اگر یاد رہ جائے، جب نجف پہنچے مولا متقیان کے حرم میں، یہاں صالح بھائی تشریف فرمائے، پہلی مرتبہ جناب صالح زرکی مجھے اپنے ہمراہ لے کے گئے زیارات کے لیے. اور جب لے کر گئے، ان سے پوچھئے گا 7 دن نجف اشرف بھی ہمارا قیام رہا. مجھے جرت نہیں ہوتی تھی میں قدم بڑھا کے آگے جاؤں. علی کی بارگاہ جہاں مالک اشتر نقی جیسے جرنیل بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے تھے علی کون ہے. جب جائیں تو پڑھیے گا. میں تو جب جاتا ہوں بس پڑھتا رہتا ہوں تحریریں. مولا متقیان کے جو حرم ہے، گنبد کے نیچے
زری کی بالائی سمت سر اٹھا کے پڑھیے گا. وہ داتا دربار نہیں جس کا جی چاہے کچھ لکھ کے چلا جائے. فقہا، مجتہدین، محققین، علماء، ایک لفظ بھی لکھا جاتا ہے تو ان کی زیر سرپرستی آدم کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ ملائکہ سے 80,000 نوری سال بعد خلق ہو رہے ہیں. تمام ملائکہ کو حکم دیا گیا سجدہ کرو. کیوں؟ تاکہ پڑھیے گا، اور یہ شعر آقا امام زمانہ سے منسوب ہے. مولا متقیان کی حرم میں آپ کے گنبد کے نیچے زری کی بالائی سمت لکھا ہوا ہے، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا، کبھی ملائکہ کو حکم نہ دیا جاتا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ عزت علی ہے. علی کون ہے؟ علی مظہر پروردگار ہیں. علی مظہر اسماء پروردگار ہیں. علی خدا کے عرض میں نہیں ہے، علی خدا کے طول میں ہے. صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اگر کوئی تھوڑا سا بھی اختیار اللہ کے مقابلے میں لے کے آئے گا، آپ کے نہیں علی کا اتنا اختیار نہیں ہے، اور کم ہے، اور کم کریں، اور کم ہے، اور نیچے آ جائیے، اور کم کریں، کم کرتے جائیے. اتنا سا تو مانیں گے بھائی، اتنا ہے، اتنا دے کے تو اتنا تو قبول کرنا پڑے گا. یہ جو اتنا اختیار دے کر آپ خدا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اللہ کے مقابلے میں معمولی اختیار کسی کے لیے ثابت کریں گے، یہ شرک ہو جائے گا. توحید کو سمجھیے. توحید یعنی یہ 14 اللہ کی صفات کے مظہر ہیں. میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں. اگر یہ وسیلہ درمیان میں ہو تو کیسے آواز جائے گی؟ اور میری آواز کہاں سے نکل رہی ہے؟ یہ آلات جو علی جعفری بھائی نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھے ہوئے ہیں، تو جن ڈبوں سے یہ آواز نکل رہی ہے یہ مظہر ہیں. میں یہاں سے بول رہا ہوں، آواز وہاں سے ادا ہو رہی ہے. اللہ کا علم لامتناہی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ علی نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا، بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لاضطربتم اضطراب العشیۃ فی طوی البعیدہ. علی کا علم لامتناہی ہے. کس نے کہا ہے؟ مولا متقیان، محققین، اہل سنت، دانشور. امام غزالی کون نہیں جانتا جن کی وفات 505 ہجری میں ہوئی. کہتے ہیں اس کائنات میں علی وہ ہستی جس کا علم لامتناہی ہے. فی اہل سنت عالم جنابی المودہ میں اور باقی کتب میں حدیث موجود ہے. بہار میں علامہ مجلسی نے لکھی. باقی شیعہ علماء کی میں بات نہیں کر رہا، اہل سنت عالم ہے. کہا کہ جیسے ہی ملائکہ نے ہم 14 کے انوار کو مشاہدہ کیا تو گمان کیا شاید ہم فرشتوں کے خالق یہ 14 ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں جیسے ہی مجھے لگا کہ فرشتے یہ سوچ رہے ہیں فسبحنا، بلا فاصلہ ہم نے خدا کی تسبیح شروع کی. فسبحت الملائکہ، ملائکہ نے بھی تسبیح شروع کر دی. ہم نے سبحان اللہ کہا، فرشتوں نے بھی سبحان اللہ کہا. ہمیں دیکھ کر سن کر حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا. ہمیں دیکھ کر سن کر فرشتوں نے لا الہ الا اللہ کہا. ہم سے رکوع سیکھا، ہم سے سجدہ سیکھا، ہم سے بندگی سیکھی. پیغمبر نے جبرائیل سے نہیں سیکھا، جبرائیل نے پیغمبر کے شاگرد علی ابن ابی طالب سے سیکھا ہے. یہ سلیمان قندوزی حنفی نے لکھا ہے. یہاں تک کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کے لیے سردار معین کریں. تو پروردگار نے جبرائیل سے بات کی، بتاؤ من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ جبریل کہنے لگے انت و انا، آپ ہیں وہ ہم ہیں. یہاں پر پیغمبر فرماتے کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے گفتگو کا سلیقہ سکھایا. ایسے بات کرو، انت رب الجلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبریل. جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا ہے، خود علی ابن ابی طالب نے رکھا ہے. سمجھنا ہے یہ 14 زمان و مکان سے ماوراء ہیں، زمان و مکان سے بالاتر. جو شروع میں نے انجیل اور زبور کی بات کی آپ کے سامنے کہ علی تو 1400 سال پہلے آئے، دنیا میں آئے، پھر
اتنے ہزاروں سال پہلے ہر نبی کی مدد کیسے کی؟ اگر کوئی علی کے وجود کو اور ان 14 کے وجود کو عالم ناسوت میں منحصر سمجھے اس دنیا میں، اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ زمان و مکان سے ماورا، زمان و مکان سے بالاتر۔ اسی لیے زیارت جامع کبیرہ میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا پڑھوں، لیکن اسے تحمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے امام علی نقی الہادی اس زیارت جامع کبیرہ سے متعلق صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، اگر کائنات میں زیارت جامع کبیرہ معتبر نہیں ہے، پھر کوئی ایک حدیث معتبر نہیں۔ اس ناچیز کی لائبریری میں 100 سے قریب تر شروحات ہیں زیارت جامع کبیرہ کی۔ آیت اللہ جوادی عاملی کی 12 جلدوں پر مشتمل ادب فناء مقربان، اور کتنی یہ زیارت جامع کبیرہ جس میں معصومین کے مقامات کو بیان کیا گیا۔ اور امام علی نقی ہادی فرماتے کہ اسے پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ تکبیر کہو، کہ الجھ نہ جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ۔ چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھیے، یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے کہ اللہ سے مدد اور علی سے مدد، نہ، علی سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا ہے۔ یہ زندہ کرتے ہیں، یہ موت دیتے ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر، تمام مقتل کی کتابیں دیکھیں، کیا بچپن میں آپ گھر کی چھت سے گر کے آپ کی وفات نہیں ہو گئی تھی؟ جب ان کے والد بزرگوار جناب مظاہر نے پیغمبر سے خواہش کی کہ میرا بیٹا چاہتا ہے کہ حسین ابن علی ہمارے گھر آئیں کھانے کے لیے، اور کیا علی ظرف شخصیت تھے، خبر نہیں ہونے دی بیٹے کی میت کو دوسرے حجرے میں کہ نہ ہمارے مہمان ہیں، ہم اپنا گریہ شروع کر دیں مصیبت۔ تو میت رکھ دی اور دسترخوان لگا دیا اور کہا بسم اللہ شروع کیجیے۔ اور حسین ابن علی بولے، فرمایا کہ آپ نے تو نہیں بولایا تھا، میں آپ کی دعوت پر تو نہیں آیا، تو جس کی دعوت پہ آیا اسے بلائیے۔ اب پھٹ پڑے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ حسین ابن علی کی زبان سے جملے نکلے، کیسے ممکن ہے کہ جس نے بلایا اور وہ ہی نہ ہو؟ تم جب تک میرا میزبان نہیں ہوگا میں تو کھانا شروع نہیں کر سکتا، مجھے لے کے چلے۔ اور جب لے کے چلے دوسرے حجرے میں، زندگی ملی، دوسری مرتبہ حبیب ابن مظاہر کو زندگی ملی۔ کس کی وجہ سے؟ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ یہ اللہ کی رضا کے مظہر ہیں۔ اب کہیے یہ کیسے ہو گئے؟ راضی عمر کے لیے غلام سار اب میں باقی باتیں اور کتابیں اور حوالے اور نہیں، وہ الگ موضوع ہے، اور میں خود پریشان تھا کہ جو گفتگو ادھوری ہے، اور میں خود پریشان تھا کہ جو گفتگو ادھوری رہ گئی، ناقص رہ گئی، لیکن تبرک پیش کیا جا سکے۔ اور سیدھا ہم بغداد کے 25 رجب کی شب تھی، 24 اور 25 کی درمیانی شب وہاں پہنچے۔ وہاں سے پھر نجف اور پھر کربلا اور عراق کی زیارات کرنے کے بعد ہم قم آئے، اور قم میں یہ طے پایا کہ اب ہم ظہر کی نماز کے ساتھ، کہ صبح میں سب آرام کر لیں، غسل کر لیں، آمادگی کر لیں، اور ظہر کی نماز کے ساتھ جائیں گے۔ نماز ظہر بھی حرم معصومہ قم میں ادا کریں گے اور ساتھ میں زیارت بھی کریں گے۔ اب میں چونکہ 10 سال رہا برابر، 95 سے 2005 تک، تو ہمیں یہاں سے زیادہ اپنا گھر وہاں ایک انس اور اپنائیت۔ جیسے صبح اٹھا تو بے چین ہو گیا کہ چلیں یہ لوگ تو جب چلیں گے تو میں زیارت انہی کے ساتھ کروں، اور وہ کیفیت ایک ہی دفعہ جب پہلی مرتبہ جائیں اکٹھے جائیں، لیکن چلیں کچھ
دیکھ لیتے ہیں اپنا شہر اپنا گھر جہاں 10 سال گزارے. مجھے کتابوں کا اشتیاق ہے اور میں وہاں گیا, جا کے دیکھنا شروع ہو گیا کتاب خانے. اور لیکن ان دنوں میں کتابوں کی قیمتیں بہت بڑھ چکی تھیں. جو بھی کتاب اٹھائیں وہ پاکستانی حساب سے 2000 2500 3000 ایسے. اور جی چاہے کہ اب یہ ساری کتابیں ہم لے جائیں. بس ایک بچپنا ہے طالب علمی, اور طالب علم کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس کتابیں جتنی ہوں اتنی کم. تو اب ایک دل میں نا ایک خلش اور تڑپ رہ گئی, کاش میں اس وقت کچھ رقم لے کے آ جاتا تو ابھی مجھے یہ دقت نہ ہوتی, پریشانی نہ ہوتی, اور میں یہ کم سے کم کچھ 1-2 کاٹن کتابوں کے ساتھ لے جاتا. اب زور تک دیکھتا رہا اور پھر زور میں واپس آیا. پھر تمام زائرین کے ساتھ ہم گئے, اور جب زیارت کے لیے گئے تو میں نے زیارت پڑھی اور سب شامل تھے, سب نے زیارت پڑھی, اور سب پھر نماز کے بعد جناب معصوم قوم کی زیارت کے لیے زری کی طرف بڑھے. لیکن میں نے گستاخی کی, اور میں وہ جو بالائی سمت مسجد جہاں دونوں سائڈوں پہ شیشے اور درمیان سے گزرگاہ ہے, کندھا لگا کے وہیں کھڑے ہو کے بس بے ادبی کی, گستاخی کی, اور اب شرمندہ ہوتا. تو میں نے کہا کہ بی بی میں آپ کا مہمان رہا, 10 سال آپ کی عنایتوں کے سائے میں رہا, اور آج میں جو کتابیں دیکھ کے آیا مجھے یہ کتابیں چاہیے. میں نے کوئی اور کسی سے بات نہیں کی, میں نے معصوم قوم سے ان کی بات خدمت میں عرض کی. البتہ جسارت تھی, میں نے کہا مجھے کتابیں چاہیے, اور اگر آپ نے مجھے یہ عنایت نہ کی تو میں بس دور سے زیارت کر کے جاؤں گا, میں آگے آپ کی زری کو مس نہیں کروں گا. یہ بہت بڑی گستاخی تھی, لیکن یہ کریم ہے, آپ کا لقب کریم ہے, اہل بیت. یہ کہہ کہ میں چلا گیا. باقی افراد بھی واپس مڑے, ہوٹل اطلس میں ہمارا قیام تھا, باقی زائرین ہم سب چلے گئے, اور اب دن کھانا کھایا جا رہا ہے, اور سامنے صفدر ڈوگر صاحب شاعر اہل بیت, پیام زینب وہ رسالے کے ایڈیٹر تھے, اور حسنین کاظمی صاحب ان کا تعلق بھی راول پنڈی سے اور ہین حیات ہے, اور رشید رضوی صاحب اور چوتھم میں تھا, اور ہم کھانا کھا رہے ہیں. جب ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اسی اثناء میں ایک معمر خاتون وہ ہمارے ٹیبل کے پاس سے گزری ہیں, وہ مجھے دیکھتے ہوئے آگے گئی ہیں, اور پھر پلٹ کے واپس آئیں. پھر کچھ لمحے توقف کیا اور اشارہ کیا ایسے انگلی سے, ہاتھوں پہ داستانے تھے اور آنکھوں پہ اینک تھی. تو اب دیکھیں بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں, سزا چاہتا ہوں, لیکن آپ کے سوال نے مجھے مجبور کیا, میں کیا کروں. وہ خاتون آئی اور کہا کہ میرا نام عفت نور ہے, میرا پاکستان میں تعلق پشاور سے, اور میرا بیٹا دل کا ڈاکٹر ہے, اور بیٹا میں دن میں سوتی نہیں, لیکن ابھی کچھ دیر پہلے معصومہ کے حرم سے ہو کے آئی تو میری آنکھ لگ گئی. تو میں نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا, تو میں نے دیکھا کہ آپ بھی ان کے ہمراہ پیچھے کھڑے ہیں, اور انہوں نے مجھ سے کہا یہ طالب علم ہے, میرا بیٹا ہے سید, اسے کتابیں چاہیے, اسے کتابیں چاہیے. انہوں نے $3000 نکالے جیب سے, کہا یہ رکھیں گے. میں نے ہچکچاہٹ کی, ان کا یہ امانت ہے, میں تو نہیں دے رہی, مجھے تو حکم ہوا ہے, اور یہ جو میں انگوٹھیاں ہاتھ میں اس وقت پہنی ہوئی ہیں کہ وہ کتابوں کے لیے ہیں, اور یہ میری طرف سے آپ اس وقت میرے ہاتھ خالی تھے. تو کہا یہ آپ اپنے لیے 2 انگشتر, یہ آپ کی ماں کی طرف سے. میں گیا اور جا کر, ان دنوں بیمار تھا, مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, لیکن پھر میں برابر کے ہی گھنٹے وہ کتابیں, جتنی کتابیں آج دیکھ لیں, میں دیکھتا ہوں خود, میں نے پاکستان میں لائبریریوں کا 40 سے 50 ہزار کتابیں ہیں, اور جناب سیدہ سے متعلق جتنی کتابیں میں لے سکتا تھا لیں, اب مسئلہ کہ کیسے, اور وہ بھی پھر پہنچی. یہ خاندان کریم ہے, کون ان کو خدا کے مقابلے میں رکھ کے مانگتا ہے؟ نہ, جب ہم ان سے مانگ رہے ہوتے تو خدا ہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں, یہ اللہ کی رضا کے مظہر ہیں.
انہوں نے خدا کے ساتھ معاملہ کیا. حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیے. اب جو خدا کا ہے وہ حسین کا ہے. اس لیے جو روز عاشور جملہ کا ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت، آئے آج امام حسین کو ان کے فرزند جناب علی اکبر کی شہادت کا پرسہ پیش کریں. جناب علی اکبر کا ودا بڑا مشکل. میں نے پڑھا ہے خود امام حسین کے بعد جس ہستی کا ودا سب سے مشکل تھا وہ جناب علی اکبر تھے. جب جناب علی اکبر کو امام حسین نے روانہ کیا تو وہ جملہ جو کسی کے لیے نہیں کہا، جناب علی اکبر کے لیے فرمایا، یا بنیا مہلن مہلا، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا. اور علی اکبر جاتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا. میں نے پڑھا جب جناب علی اکبر کی سواری چلی تو سید مہدی بالعلوم لکھتے ہیں کہ حسین علی اکبر کی سواری کے پیچھے ایسے چل رہے تھے جیسے 2 سال کا بچہ ابھی چلنا شروع کرتا. اس کیفیت کو چند قدم طے کی امام جناب علی اکبر کی سواری نے اور ایک آواز سنی. مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا. حسین اوندھے منہ کربلا کی زمین پر گرے. جلدی سواری سے نیچے اترے اور پلٹ کر واپس آئے. بابا کو اٹھایا اور عرض کیا، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ فرمایا، اے کاش علی اکبر آپ کے جیسا بیٹا ہو. یہ نہیں فرمایا آپ کا جوان بیٹا ہوتا، نا، جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے. کون ہے علی اکبر؟ شاید دنیا علی اکبر کو نہ پہچان پاتی، اس لیے حسین نے خود تعارف کروانا ضروری سمجھا. جب علی اکبر کو روانہ کیا، امام حسین نے وہ کام کی جو کسی دوسرے شہید کے لیے نہیں کی. اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا. قد برز الیہم غلام، اس جوان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہا ہوں جو پوری کائنات میں تیرے نبی کی سب سے بڑی شبیہ ہے. لفظوں پر غور کیا کریں میرے عزیزو. بعض پڑھنے والے اتنا پڑھ دیتے ہم شکل پیغمبر، نہ، جناب علی اکبر کا تعارف صرف یہ نہیں ہے. امام حسین نے اپنی داڑھی پکڑ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو گواہ بنا کہا تیرے رسول کی شبیہ ہے، خلقن و خلقن و منطقن، کردار میں، گفتار میں، ظاہر میں، باطن میں، جو دیکھنے میں بھی رسول جیسا ہے اور جس کی روح بھی محمد عربی جیسی ہے. بہت بڑا تعارف ہے. اور روانہ کیا. وقت بہت ہوا، چند جملے عرض کروں. کیسے جنگ کی میں دوسری شب کی مجلس میں عرض کر دوں گا. لیکن ایک مرتبہ پہنچے جب، اور جنگ کرتے کرتے جب سنان ابن انس نے کہا کہ آپ تو بڑی دلیری سے لڑ رہے ہیں لیکن کسی نے آپ کے خیام کو آگ لگا دی. یہ سنا، موڑ کر دیکھا. جب موڑ کر دیکھا تو اس شقی نے آپ کے سر اقدس و پشت سے ایک گورز مارا. اور جب گورز مارا تو جناب علی اکبر خود کو زین فرس پر سنبھال نہ سکے اور ڈگمگانے لگے. لیکن اتنے خوددار تھے کہ خود کو گھوڑے سے گرنے نہیں دیا، اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی. لیکن آپ کے سر کا خون جب جاری ہوا تو گھوڑے کی آنکھوں میں جانا شروع ہوا اور گھوڑا خیام کی طرف پلٹنے کے بجائے دشمن کے لشکر میں آگے جاتا گیا. اور جہاں سے گزر رہے تھے سید ابن طاؤس نے لکھا ہے جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا فَقَتَّلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے. یہاں تک کہ جب آخری مرحلہ آیا ایک مرتبہ آواز بلند کی، بابا جان اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجیے. وہ حسین کے جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے آئے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی. اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گر جاتے ہیں کبھی بائیں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، مجھے آواز دو کہ تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک آ سکوں. آئے دعا کریں، اللہ نہ کرے کوئی باپ اپنے بیٹے کا وہ حال دیکھے جو حسین ابن علی نے علی اکبر کی کیفیت دیکھی. ایک ہاتھ سینے پہ دوسرا ہاتھ زمین پر اور اف اف کی آوازیں بلند ہو رہی. امام حسین نے پوچھا بیٹا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. کہا بیٹا میں جاننا چاہتا ہوں. کہا بابا سنان ابن انس نے نیزہ مارا، اس کا دستہ توڑ دیا، انی میرے سینے میں رہ گئی. اگر آپ کے لیے زحمت نہ ہو تو اس انی کو نکال لیجئے، مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے.
اب سنیے گا، حسین ابن علی نے اپنا رخ نجف کی طرف کیا اور اس لمحے اپنے بابا علی کو یاد کیا. ایک زانو خاک کربلا میں رکھا، ایک ہاتھ جناب علی اکبر کے سینے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے انی کھینچی. صرف انی باہر نہیں آئی، علی اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ آیا. اور ایک مرتبہ جناب علی اکبر کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اور صرف علی اکبر کی روح نے پرواز نہیں کیا، حسین کے جسم میں بھی جان نہیں ہے. کئی مرتبہ حسین نے کوشش کی علی اکبر کو اٹھائیں، اب لاش اٹھائی نہیں جا رہی ہے. اور ثانیہ زارا جو خیمے کے دروازے سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جب محسوس کیا اب میرے بھائی حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی، ایک مرتبہ فرمانے لگی بنو ہاشم کے بچوں جاؤ امام وقت کی نصرت کرو. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے میدان جنگ میں واہ علی شاہ واہ محمدہ واہ حسینہ کہتے ہوئے دوڑے ہوئے آئے. سب نے مل کر علی اکبر کی لاش کو اٹھایا اور حسین علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. حالت کیا ہے؟ امامہ گلے میں ہے اور حسین دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں اور یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، یا بنیہ علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو. بس آخری جملہ عرض کروں، یہ تو باپ کی حالت ہے، ماں کی حالت کیا ہوگی؟ جب لاشا پہنچا خیام میں ایسا شور برپا ہوا، گریے کی آوازیں بلند ہوئیں، خود دشمن حیران تھے یہ کیا ہو چکا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ساری بیویاں علی اکبر کے جنازے گرد اکٹھی ہوئیں اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ثانیہ زہرا نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد دائیں بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا فضا مجھے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی، مجھے شہید کی ماں نظر نہیں آ رہی. شاید ابھی تک ام لیلہ کو خبر نہیں ہوئی، کبھی تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے. جاؤ فضا ام لیلہ کو خبر کرو علی اکبر کی لاش آ چکی ہے. اور جب فضا پہنچی اس خیمے میں جہاں ام لیلہ کا قیام تھا تو کیا دیکھا کہ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، کبھی ایک جانب گر جاتی ہیں کبھی دوسری جانب گر جاتی ہیں. فضا پوچھتے ہیں بی بی کیا ہوا، کیوں دوڑ رہی ہیں؟ کہا اچھا ہوا فضا تو آ گئی، میں نے سنا میرے علی اکبر کی لاش آئی ہے. فضا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضا میری انگلی پکڑو، مجھے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش تک لے جاؤ.